اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسپیشل ٹی وی کے پروگرام ہیلتھ اسپیشل میں آپ کو خوش آمدید۔ حسب سابق آج کا پروگرام بھی پاکستان کے مایہ ناز ہومیوپیتھک ڈاکٹر کی سرپرستی میں ہوگا۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ تو پینل کا تعارف کرواتے ہیں آپ سے۔ ڈاکٹر عقیل جاوید صاحب، سیکرٹری جنرل سی ایچ پاکستان، چہرہ پورے دنیا میں پہچانا جاتا ہے۔ ان کے ساتھ ڈاکٹر سجاد قاضی صاحب، یہ پریزیڈنٹ ہیں سی ایچ پاکستان کا۔ ان کے ساتھ ایک نئے چہرے آج متعارف کروا رہے ہیں، ڈاکٹر جمیل ظفر صاحب، یہ پریزیڈنٹ سی ایچ لاہور ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ بالکل گھریلو ٹاپک، عام سا ٹاپک، سردیوں کا ٹاپک، نومبر، دسمبر، جنوری، فروری کا ٹاپک، جن میں سرد اور خشک ہوائیں چلتی ہیں اور لوگ گھروں سے باہر نکلتے ہیں، سفر کرتے ہیں، بائکس پہ سفر کرتے ہیں اور ٹھنڈی ہواؤں کا سامنا ہوتا ہے، تو ان کے ساتھ پیچیدگیاں ہوتی ہیں۔ آج ہم اپنے پینل سے رہنمائی لیں گے کہ ہماری پبلک کو، ہمارے ویور کو بتائیے گا کہ اس موسم میں ٹھنڈی ہواؤں کے ساتھ، برفیلی ہواؤں کے ساتھ جو مسائل پیش آ سکتے ہیں وہ کیا کیا ہیں، وہ کیسے مسائل پیش آتے ہیں، ان سے بچاؤ کی کیا تدابیر کی جا سکتی ہیں، اور ہومیوپیتھک ادویات سے ان کا علاج کیسے ممکن ہو سکتا ہے۔ تو چلتے ہیں پینل کی طرف۔ سب سے پہلے میں ڈاکٹر جمیل ظفر صاحب کی طرف ہی آتا ہوں کہ کیسے ہیں بھائی جان؟ آپ ٹھیک ہیں سر؟ خیریت سے ہیں؟ جی۔ اچھا، صرف تھوڑی سی آپ یہ رہنمائی ڈالیں کہ سردیوں میں جب کوئی موٹر سائیکل پہ، گاڑی پہ، سائیکل پہ یا چھت پہ یا ویسے بغیر گرم کپڑوں کے پھرنے سے کیا ہوتا ہے؟ جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، سب سے پہلے تو میں آپ کو شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا اس جگہ آنے کا، اور دوسرا یہ سوال جو سا ہے وہ آپ کا کہ جو لوگ ہم بائک پہ جاتے ہیں، موٹر سائیکل پہ، اس کا کیا ہوتا ہے؟ اس کے لیے سردیوں میں خاص طور پہ جو جی، بات ہی ٹاپک ہی سردی کا ہے، سردی میں ہے، تو سردی میں جو احتیاطی تدابیر کی بہت اہم ضرورت ہوتی ہے اس وقت۔ جو لوگوں کا اپنا خاص طور پہ جو ماسک کے بغیر جاتے ہیں، اپنی اس کی صحت کی حوالے سے وہ ڈسٹ وغیرہ ہے اس سے بھی انفیکشن زون سے ہوتے ہیں، دھوئیں سے بھی ان کو انفیکشن ہو جاتے ہیں، اور پھر احتیاط نہیں کرتے، ایسے ہی جا کے وہ پھر اپنے گھر میں بھی اس طرح ہوتا ہے جس سے ان کو ٹھنڈ لگ جاتی ہے، اور چیسٹ انفیکشن جو ہے خاص طور پہ نوزیا انفیکشن ہو جاتا ہے۔ گرم کپڑے یوز نہیں کرتے، سب سے مین چیز ماسک موضوع بڑی دور رہ گیا ہے۔ ماسک تو جائے باڑ میں، جو گرم کپڑے خاص طور پہ جو ہے وہ تو بعد کی بات ہے نا۔ ماسک تو بیماریاں اور ہیں، لیکن یہ جو سردی کی بیماریاں ہیں، جیسے ایک دم نزلہ ہو جانا، سر درد ہونا، سردی لگ جانا جس کو بولتے ہیں، وہ میں نے تو یہ سنا ہے کہ اگر کسی بھی فرد کا ماتھا بچا رہے اور اس کے پاؤں بچے رہیں اور سینہ بچا رہے تو وہ سردی سے بھی بچا رہتا ہے۔ ایسا ہی ہے؟ ایسا ہی ہے جی۔ اس کے علاوہ اور بائک پہ چلنے سے ٹھنڈی ہوا لگتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس میں ٹھنڈی ہوا لگتی ہے تو اس میں سر درد زیادہ ہو جاتا ہے، یعنی کہ بندہ سردی لگ جاتی ہے، سردی لگ جائے تو پھر کیا دردیں ہیں، فلو ہوتا ہے، نزلہ ہوتا ہے، ٹھنڈ لگتی ہے، بخار، یہ پھر آگے کام چلتا رہتا ہے نا۔ جی، تو ڈاکٹر سجاد قاضی صاحب، آپ کی ماہرانہ رائے کیا ہے؟ جمیل ظفر صاحب نے تو بڑا اچھا جی، میں ان کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں۔ سردی جب لگتی ہے جسم کو تو ہمارا امیون سسٹم اس کے اگینسٹ کام کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں ہلکا سا بخار بھی ہو جاتا ہے، گلا بھی خراب ہو جاتا ہے، چھینکیں آنی شروع ہو جاتی ہیں، جسم میں ہلکی ہلکی دردیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اگر قوت مدافعت مضبوط ہوگی تو یہ 24 گھنٹے میں آٹومیٹیکلی یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، نہیں تو پھر یہ 3-4 دن کا یہ ایک سائیکل ہوتا ہے اس کا، اگر نزلہ زکام ہو جائے تو پھر ہوتا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ آج کل تو گورنمنٹ نے بھی یہ سختی کی ہے کہ موٹر سائیکل والے ہیلمٹ پہن کر جائیں۔ ہیلمٹ سے بھی یہ اس کا سر، ماتھا اور اسپیشلی جو کانوں سے ایئر اندر جاتی ہے، ان چیزوں سے سردی کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ چیسٹ پر بھی جب ہوا پڑتی ہے تو گرم کپڑے پہننے چاہیے، اور ٹھنڈے پانی کے استعمال کے بجائے نیم گرم پانی استعمال کریں تو زیادہ اچھی بات ہے۔ زبردست۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ کی ماہرانہ رائے کیا ہے؟
میری ماہرانہ رائے دونوں حضرات سے تھوڑی سی مختلف ہوگی ہمیشہ. بالکل آپ کا حق ہے, آپ بتائیں جو بھی ہے, اس میں لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ غلط ہے. آپ کی رائے, آپ اپنی رائے دیں, سائنٹیفکلی اچھی بات کر رہے ہیں, بالکل رائے دیں اپنی آپ. اچھا, گرمی سردی کا تعلق ان سم ایکسٹینٹ بالکل قوت مدافعت سے موجود ہے, ٹھیک ہے, لیکن الٹیمیٹلی جب انفیکشن ہوگا آپ کی قوت مدافعت یا جو آپ کا اندر کا ڈیفنس سسٹم ہے, آپ کی فوج, میں اب لے مین کے لیے یہ بات بتا کہ آپ کی فوج یا جو ڈیفنس سسٹم ہے جسم کا, جس کو ایلوپیتھ امیون سسٹم کہتے ہیں, ہومیوپیتھ اس کو قوت حیات کہتے ہیں یا وائٹل فورس کہتے ہیں, اسی طرح چائنیز اس کو چی کا نام دیتے ہیں. تو وہ جب بھی کمزور پڑے گی تو بیرونی طاقتیں یا بیرونی حملہ ور آپ پہ حملہ کر سکتے ہیں. اچھا, یہ جو سردی لگتی ہے, سردی لگنے کی بات کریں, بیسکلی سردی نہیں ہے یہ, تو یا تو انفلوئنزا ہے یا یہ کرائزا ہے, ٹھیک ہے. دونوں صورتوں میں اگر انفلوئنزا ہے تو وائرس اٹیک کرے گا, اگر کرائزا ہے تو بیکٹیریا اٹیک کرے گا, لیکن اٹیک تب کرے گا جب آپ کے اندر کی فوج کمزور ہوگی. تو وہ جو ڈھانپنے کی بات کر رہے ہیں محمد جمیل ظفر صاحب, تو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ڈھانپ کے رکھیں تاکہ آپ کی امیونٹی وہ رہے, انٹیکٹ رہے اور اس پہ پرابلم نہ آئے. وائٹل فورس آپ کی صحت مند ہے, جیسے ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ وائٹل فورس اگر تگڑی ہوگی تو اس سے کوئی پرابلم نہیں ہوگا, لیکن اگر جہاں پہ وائٹل فورس یا امیون سسٹم آپ کا ماٹھا ہوگا تو ظاہر ہے بیرونی حملے ہوں گے. اسی طرح جب بیکٹیریا اٹیک کرے گا اور وائرس اٹیک کرے گا تو اس کی وجہ سے وہ پرابلم ہو جاتی ہے. اب اگلا سوال ہمارا یہ ہونا چاہیے, بلکہ آپ ہو سے آپ بھی پوچھ لیں کہ مطلب انفلوئنزا یا کوریزا ہوتا کیا ہے, تو وہ میرا خیال آگے اس طرف آئیں گے. اصل میں بات یہ ہے کہ ہم بڑے لو لیول پہ جا کے بات کرتے ہیں اپنے ناظرین کے لیے, اپنے جو ہمارے پسندیدہ پسند کرتے ہیں ہومیوپیتھی کو پبلک کرتی ہے پوری پاکستان کی یا پوری ورلڈ کی, تو ان میں ٹیکنیکلی لینگویج یوز نہیں بھی کرتے. ان کو پتہ, ہم تو عرف عام میں انفلوئنزا, کرائزا, یہ ساری چیزیں تو بعد میں. اس کے ساتھ پہلے تو یہ ہے کہ آپ ٹھنڈ میں جو سفر کر رہے ہیں, آپ کو سامنے سے ٹھنڈی ہواؤں کا سامنا ہے, جیسے کہ آج کل کے موسم میں ہوتی ہیں. وہ بھی تو ایک ایشو ہے نا, وہ تو کرائزا یا تھوڑا سا انفلوئنزا نہیں ہے کہ جب آپ ٹھنڈی ہوا میں یک سردی میں جا رہے ہیں تو ہوا لگنے سے آپ کو ایک دم چینجنگ آتی ہے. یعنی کہ یہ ہم ذرا ناظرین کے لیے تھوڑا سا میں یہاں پہ, کیا اس کا مطلب ہے کہ گرمیوں میں کبھی فلو نہیں ہوگا؟ نہیں ہوتا ہے, گرمی میں گرمی سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, گرمی میں گرمی سے نہیں ہوتا, امیون سسٹم ہمارا وہی ہے نا, پڑتا ہے اس میں روم بنتا ہے تو اٹیک ہوتا ہے, تو وہ وائرس یا بیکٹیریا انہیل کر جاتا ہے. یہ میں ایلوپیتھی کی لینگویج میں بات کر رہا ہوں, ہم ہومیوپیتھ اس کو نہیں مانتے, ہم تو سمٹم میں بیس کرتے ہیں, لیکن میڈیکلی اور سائنٹیفکلی یہ بات ہوتی ہے. جی ڈاکٹر جی, اسی میں آپ یہ تھوڑا سا فرق بتائیں کہ یہ بار بار یہ ذکر چل رہا ہے کہ انفلوئنزا اور کرائزا, جب کہ میرا ابھی تک سیٹسفیکشن نہیں ہوئی کہ ان دونوں سے پہلے یہ جو وائٹل فورس, اللہ علیکم, یہ جو وائٹل فورس وہ اس کو آپ کامن کولڈ کہتے بھی ہیں اور کہہ سکتے بھی ہیں. عام طور پر کامن کولڈ کا ورڈ عام ہمارے گھروں میں, ہماری سردی لگ جانا اس کو کہتے ہیں. کرائزا کا اٹیک ہے یا سردی لگنے کی کہتے ہیں, ٹھنڈ لگ گئی ہے, ٹھنڈ لگ گئی ہے, سردی لگنے کہتے ہیں. لیکن اس کو میڈیکل ٹرمینالوجی میں پبلک کی, جی جی بالکل, میڈیکل ٹرمز میں یا ٹرمینالوجی میں اس کو کرائزا یا فلو یا انفلوئنزا کہتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن بات وہ یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ سردی لگتی ہے, عام لوگ یہی کہتے ہیں کہ مجھے ٹھنڈ لگ گئی ہے, سردی لگ گئی ہے. نہیں سر, مجھے لگ گئی نہیں, یعنی کہ عام لوگ نہیں کہتے. ایک بندہ موٹر سائیکل پہ جنوری کی ٹھنڈ میں جا رہا ہے, ہیلمٹ نہیں ہے, تو ٹھنڈی ہوا, برفیلی ہوا پڑ رہی ہے, تو یقیناً اس کو تو کچھ نہ کچھ ہوگا, اس کی وائٹل فورس تو بڑھ گئی, اس کو بخار بھی تو ہو سکتا ہے, اس کو نزلہ زکام سارا کچھ ہوگا, چھینکیں بھی آئیں گی, بخار بھی ہو سکتا ہے, بخار ہو جاتا ہے, جسم میں درد ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں جتنا مرضی وائٹل فورس ہے کہ جب وہ بندہ نیچر سے ہٹ کے کر رہا ہے کوئی کام, نیچر ہے کہ یک ٹھنڈ ہے, ٹھنڈی ہوائیں ہیں, آپ اپنے آپ کو ڈھانپ کے رکھیں, آپ سر کو ڈھانپ کے رکھیں. یعنی کہ نیچر تو یہی کہتی ہے نا, اگر آپ نیچر کے خلاف جائیں گے تو پھر. ڈاکٹر صاحب بخار بھی کوئی بیماری نہیں ہے, بخار کیا ہے بیسیکلی قوت مدافعت کا ریئیکشن ہے. میری بات سمجھ گئے نا آپ, وہ ریئیکشن ہوتا تو آپ کا رسپانس کر رہا ہوں. پریونٹیو میجرز اڈاپٹ کرنے چاہیے, پریونٹیو میجرز سردی میں جو ہیں وہ اڈاپٹ کرنے چاہیے. ایک طرف
آپ کی امیونٹی ایک طرف، قوت حیات ایک طرف، سب ایک طرف. جب آپ نیچر کی خلاف ورزی کریں گے تو آٹومیٹیکلی پھر بڑھ گئے پروگرام تو پھر بڑھ گیا. کیا خیال ہے؟ یہ اب نیچر کی، یعنی کہ اللہ نے تو کہا ہے کہ گرمی ہے تو اس کے مطابق تدارک کریں اپنے آپ. وہ بالکل ایسے. سردی ہے تو آپ اپنا سر ڈھانپیں، ماتھا ڈھانپیں، پاؤں میں ساکس پہنیں، اپنا چھاتی سینہ ڈھانپیں، ٹھنڈی ہوا سے بچائیں. تو اگر آپ یہ بچا کے رکھتے ہیں تو آپ کی امیونٹی بھی کام آ رہی ہے، وائٹل فورس بھی کام آ رہی ہے. اگر آپ 120 کی سپیڈ پہ بائک چلا رہے ہیں اور موٹر وے پہ جا رہے ہیں اور جنوری کا مہینہ ہے تو امیونٹی تو بڑھ گئی ویسے. اب جب امیونٹی بڑھے گی تو پھر ریئیکشن ہوگا، پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے، پھر کچھ بھی ہوتا ہے، بخار بھی ہو باڈی سکتا ہے، پینز بھی ہوتی ہیں، نمونیا ہو سکتا ہے. I was discussing basically کہ آپ کا جو امیون سسٹم ہے وہ کمزور ہوتا ہے اور پھر فوراً باڈی اس پہ حملہ کر سکتی ہے. تو جسم ریئیکشن کے طور پہ اگر بخار ہو جائے تو وہ ریئیکشن ہے بیسیکلی، اور وہ پازیٹیو ہوتا ہے. اگر بخار ہو رہا ہے تو آپ کا ڈیفینس نظام یہاں پہ ایک اور سوال اٹھتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں یا ہمارے کلچر میں کہتے ہیں جی ہم اس کو امیونٹی کا نام دیں یا اس کو کورائزا انفلوئنزا کا نام دیں. وہ کہتے ہیں جی ٹھنڈ لگ گئی ہے، چھینکیں آ رہی ہیں، درد ہے، باڈی پین ہے، وہ فوری طور پہ اس کے لیے گرم انگیٹھی کا انتظام کریں گے، انڈے کھلائیں گے. کیا یہ ٹھیک ہے؟ بخار میں انڈے کھلائیں گے تو پھر مسئلہ ہی ہوگا نا سر، جو بھی ہے لیکن بخار سے پہلی کنڈیشن ہوگی نا، فوری طور پر بخار سے نہیں ہوگا. آپ کو تو پتہ ہوگا کہ سردی لگتی یہ ہے، تو اخروٹ کھلاتے ہیں، بادام کھلاتے ہیں، جسم گرم اس کرتے میں ہیں. یہ تو اخروٹ یہ ہو سکتا ہے کہ جو ہی سردی محسوس ہوگی ہے تو وہ کوئی بھی گرم سوپ پی سکتے ہیں، گرم دودھ پی سکتے ہیں، جن کو ہوم ریمیڈیز یا گھریلو ٹوٹکے آپ کہہ سکتے ہیں، یہ سردی سے بچاؤ کے لیے استعمال کرنے چاہیے. ہیٹر کا استعمال جیسے ہے، وہ سب چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. اگر آپ یہ کریں جی کہ جی بار سردی سے آئیں اور آپ فریج سے پانی نکال کر پئیں تو پھر تو نیچر کے خلاف چلے گئے نا آپ، نیچر کے خلاف چلے. وہ تو ڈیفینیٹلی اس کو تو نمونیا بھی ہوگا، اس کو آگے وہ جو عام فیور ہے وہ آگے ٹائیفائڈ کی شکل بھی اختیار کر سکتے، کوئی بھی اس کی سٹیج آگے بن سکتی ہے. آپ بتائیں کہ کیا کیا ہو سکتا ہے؟ جیسے ابھی بات تو ہو گئی ہے لیکن کیا کیا ہو سکتا ہے جب آپ نے نیچر کی خلاف ورزی کی ہے؟ آپ سردی میں ایک سنگل قمیض پہن کے بائک پہ چلے ہیں، 120 کی سپیڈ پہ چلا کے آئے ہیں، تو یقیناً آپ کو کچھ نہ کچھ تو ہوگا. تو وہ کیا کیا ہو سکتا ہے؟ نہیں یقیناً نہیں سر، نہیں ہوگا، یقیناً نہیں. کئی کیسز میں نہیں بھی ہوتا. میں مثال دیتا ہوں، صبح سویرے یہ جو ہمارے پٹھان ہیں کچرے پہ اپنا رزق تلاش کر رہے ہوتے ہیں، ننگے بدن کے ساتھ صرف قمیض پہنی ہوتی ہے. سخت سردی میں جب ہم بستر سے باہر نکلتے وہ اپنے رزق تلاش کر رہے ہیں، ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ اگین کہ امیونٹی پاور ان کی ہو چکی ہوتی. تو ضروری نہیں ہے یقیناً والا کام. یقیناً وہ تو تھیلے لٹکائے ہم تو دیکھتے ہیں. ریئر کیسز ہیں، ایکسیپشنل کیسز ہیں. مجھے یہ بتائیں، آپ ہومیوپیتھ ہیں، جب یہ تھا کووڈ-19 کا سلسلہ سٹارٹ ہوا، میری فیملی میں میرے جاننے والے میرے پیشنٹ کسی کو بھی کووڈ نہیں ہوا. آپ کی فیملی میں جانے والے کسی کو کووڈ نہیں ہوا. اس کا مطلب ہے کہ ہومیوپیتھ کی امیونٹی اور وائٹل فورس بہت زیادہ مضبوط ہوتی ہے. ہماری میڈیسن نیچر کے قریب ہے تو ہماری وائٹل فورس بہت زیادہ. ہمیں تو ہم بھی ان پٹھانوں کے قریب ہم وہ میڈیسن ہمیں کو پرابلم، ہم اپنی وائٹل فورس کو بیلنس رکھتے ہیں. ہمیں نہیں ہوا، میرے جاننے والے پیشنٹ خاندان میں کسی کو نہیں ہوا. جی میر صاحب، کیا کیا سمٹم ہوتے ہیں جب آپ کو امیونٹی آپ کی جو ہے کم ہوتی ہے؟ تو باہر اندر کی فوج کم ہو تو کون کون سی فوج پھر حملہ کرتی ہے؟ کس کس ملک کی فوج حملہ کرتی ہے؟ اپنے ناظرین کے لیے ویسے یہ امیونٹی کی بات کریں یا وائٹل فورس کی بات کریں؟ اس کو سب سے پہلے تو چھینکیں آنی شروع ہو جائے گی، ناک سرد ہو جائے گی اس کی، اور گلے میں خراش بھی ہو سکتی ہے، اور چیسٹ انفیکشن تو بعد کی بات ہے، لیکن اس سے جو ہے ناک میں سے پانی ہو سکتی ہے، لیکن وہ ناک میں سے پانی آنا، پھر اس کے بعد جو گلا خراب ہونا، سر درد ہونا، جکڑن ہو جانا اس کا، اور اس کے علاوہ اس کے ساتھ یہ ہوگا کہ اس کا بھاری پن بہت زیادہ اور بوجھل ہو جاتا ہے، طبیعت سستی، جسم ٹوٹتا ہے، ظاہری اس کا جسم ٹوٹ رہا ہے، اور ٹیمپریچر بھی میں بھی اس کا شو نہ ہو، لیکن تھوڑے عرصے کے بعد یا 1-2 دن کے بعد اس کا ٹیمپریچر بھی ہونا ہو سکتا ہے. اگر اس کا امیون سسٹم زیادہ کمزور ہے تو پھر تو وہ جلدی ہی. اب ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں، یہ کورائزے میں کو ڈیٹیل سے بتائیں، یہ کیا ہوتا ہے، یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ ایک وائرس، اب ہمارا اصل ٹاپک جو میڈیکلی ٹپیکلی لینگویج میں ہوتا ہے نا، یہ ہے، یہ ایک وائرس ہے جس کا نام ایوی بیکٹیریم
پیراگیلینیرم اس کو کہتے ہیں. جب ہم سانس لیتے ہیں اندر چلا جاتا ہے, پھر امیونٹی اگر کمزور ہے تو اس کے خلاف جب ہمارے باڈی یا قوت مدافع یا جو اس کو ابھی ہم فوج کا نام دے رہے ہیں وہ اس کے خلاف لڑتی ہے, تو اس کے نتیجے میں آپ کو آنکھوں سے پانی بھی آئے گا, ناک سے پانی بھی آئے گا, اگر سویر ہو گئے تو چہرے پر سویلنگ ہو جاتی ہے. جب سمٹم کریٹ ہوں گے تو میں ان کی بات کر رہا ہوں, ضروری نہیں ہے کہ سب میں یہ ہوں, اس میں 2-3 بھی ہو سکتے ہیں. جب زیادہ سویر ہو جاتا ہے تو لاس آف ایپیٹائٹ, ان کو بھوک نہیں لگتی, ان کو یہ سونگنے کی حس ختم ہو جاتی ہے, یہ ختم ہو جاتی ہے. جبکہ جو فلو یا انفلوئنزا جو ہے یہ بیکٹیریا سے ہوتا ہے. کورائی کی بات چل رہی ہے, کورائی کی میں بات کرتا ہوں. تو اس میں یہ چیزیں ہو سکتی ہیں, اگر فوری طور پر اگر اس کا علاج نہ کیا جائے تو یہ آگے چل کر سویر بخار بھی ہوتا ہے, نمونیا کی شکایت بھی ہو جاتی ہے. یعنی کہ آپ نے فرمایا کہ کورائی ایک بیکٹیریا ہے. نہیں, وائرس ہے. اچھا, وائرس ہے. کورائی ایک وائرس ہے, وائرس سے ہوتا ہے. کورائی خود نہیں, اس کے وائرس سے ہوتا ہے. بیسیکلی جو انہوں نے بات کی نا ایوی بیکٹیریم کی, یہ ایک بیکٹیریا ہے بیسیکلی. ایک کی کاز وائرس ہو سکتی ہے لیکن بیسیکلی نہیں, وائرس نہیں, یہ نہیں 100% کریکٹ. یہ وائرس ہے, اس کا نام ہے ایوی بیکٹیریم پیریگیلینیرم. یہ وائرس ہے, یہ بیکٹیریا نہیں ہے. بیکٹیریا دوسرے انفلوئنزا کا یا فلو کا وہ بیکٹیریا ہے. اچھا, ہاں جی, یہ وائرس ہے اور اس کی وجہ سے انفلوئنزا کو ذرا کھل کے بتائیں آپ. انفلوئنزا جی ایک وائرس ہے اور یہ مطلب یہ بھی وائرس ہی ہے. جی یہ وائرس ہے, بالکل 100% وائرس ہے. اچھا پہلے ہم ذرا ڈفرینشیٹ کر رہے ہیں بیکٹیریا کیا ہوتا ہے. نہیں, صرف آپ پہلے انفلوئنزا کے بتائیں. اچھا, انفلوئنزا وائرس ہے. اچھا, وائرس کا پرابلم یہ ہے کہ یہ ڈپینڈ کرتا ہے کسی ہوسٹ پہ. اس کو کوئی باڈی چاہیے ہوتی ہے, لیونگ باڈی چاہیے ہوتی ہے کسی جانور کی, کسی ایسے بندے کی جو کہ لیونگ, یہ اندر جا کے ملٹی پلائی کر جاتا ہے. جبکہ بیکٹیریا وہ سنگل سیل ہوتا ہے اس کا, وہ ڈیپینڈنسی پہ نہیں رہتا. اس لیے وائرس باہر اس کا وجود کم ہوتا ہے, اس کی سسٹینیبلٹی کم ہوتی ہے. تو وہ فوراً سے پہلے کوئی ہیومن باڈی یا لیونگ باڈی تلاش کر رہا تھا, وہ کسی جانور کی ہو, کسی پرندے کی ہو, کسی انسان کی ہو, اس میں چلا جاتا ہے اور وہاں پہ جا کے ملٹی پلائی کر جاتا ہے. اس کو وہاں سے خوراک ایک ہوسٹ باڈی سے لیتا ہے. تو انفلوئنزا ایک وائرس ہے اور اس وائرس سے یہ فلو والا مسئلہ ہو جاتا ہے. اچھا, فلو یا یہ ہے کیا بیسیکلی؟ انفلوئنزا سے ہوتا کیا ہے؟ جی ہوتا یہ ہے کہ جو آپ کے میوکس میمبرین ہے وہ انفلیمیشن ہو جاتی ہے, سوزش ہو جاتی ہے. اچھا, اس کو ڈیفائن کرنے سے پہلے میں تھوڑی سی ناک کی اناٹومی کی اجازت دے تو بتا دیتا ہوں. نوسٹرلز ہیں, یہ کارٹیلیج ہے یہاں تک, ٹھیک ہے, یہ نوز کی بون ہے, یہ ہمارے سائنسز ہوتے ہیں, فرنٹل سائنس. بہت لمبی ڈیٹیل چلی گئی, میں اسی طرف آ رہا ہوں, مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے تو یہی بریک کے بعد اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. تو ناظرین, ایک بریک کا ہوا چاہتا ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا. انشاءاللہ یہ بہت ہی مفید قسم کی معلومات آپ تک پہنچنے والی ہے اور پہنچ رہی ہے. بالکل بھی ہمارا ساتھ نہیں چھوڑنا. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. جی تو ناظرین, بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ہمارا پروگرام موسم سرما اور اس کی بیماریاں یہ چل رہا ہے اور ڈاکٹر عقیل صاحب گفتگو فرما رہے ہیں. تو میں دوبارہ ڈاکٹر عقیل صاحب کے پاس جاتا ہوں کہ چل رہا تھا کہ انفلوئنزا تو یہ کیا ہوتا ہے, اس کی اناٹمی کیا ہے, اس کے بارے میں ذرا ناظرین کو آگاہ کریں. جی ڈاکٹر صاحب, جیسے میں بتا رہا تھا کہ اس کو کوئی شعر بھی اس میں آپ ڈالنا چاہیں تو ڈال سکتے ہیں. شعر تو میں پھر تھوڑا سا پیچھے مجھے جانا پڑے گا. وہ وائرس اور بیکٹیریا کی بات ہو رہی کہ وائرس جو ہے وہ ڈیپینڈنسی رکھتا ہے اور بیکٹیریا ڈیپینڈنسی نہیں رکھتا. تو وہ ہے نا حضرت علامہ اقبال کا ایک شعر جناب کہ پرواز ہے دونوں کی اسی فضا میں, اسی ایک فضا میں, کرگس کا جہاں اور شاہی کا جہاں اور. تو وہ اس کا اگلا مصرع اگر آپ کو یاد ہو, الفاظ وہ معنی توافت نہیں لیکن, الفاظ وہ معنی میں تفاوت نہیں لیکن, ملا کی اذاں اور ہے مجاہد کی اذاں اور. تو جو بیکٹیریا ہے وہ ڈیپینڈنسی اس طرح کی نہیں رکھتا کہ وہ سنگل سیل ہوتا ہے اس کا, اور جو وائرس ہوتا ہے اس کو آگے ہوسٹ چاہیے ہوتا ہے, لیونگ ہوسٹ چاہیے ہوتا ہے. تو دونوں میں گرگس اور شاہین والا فرق ہے, لیکن ہیں دونوں خطرناک.
ہمارے اس حوالے سے اناٹمی کی بات ہو رہی تھی، ناک کی اناٹمی. نوسٹریلجی کارٹلیج ہے، یہ بون ہے، یہاں پہ سائنسز فرنٹل سائنسز کہلاتے ہیں. اچھا یہاں پہ ہوتی ہے یہ میمبرین یا میوکس میمبرین کا معاملہ ہوتا ہے، اور یہاں پہ آ کے نا کیوٹی ہے بیسیکلی کیوٹی دونوں طرف ہے. یہاں پہ وہ جو مواد کا جو میوکس کٹھے ہوتے ہیں نا، ہوتا کیا ہے کہ جب فوراً باڈی اٹیک کرتا ہے جسم پہ تو جسم کا ڈیفنس میکینزم جس کو ہم وائٹل فورس کہتے ہیں وہ ایکٹیو ہوتا ہے. اس ایکٹیو ہونے میں وہ پانی کا اخراج یا میوکس کا اخراج بڑھ جاتا ہے. وہ بڑھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے ڈیفنس کا نظام کا کہ اس وائرس کو، اس بیکٹیریا کو کاؤنٹر کیا جا سکے، اس کو نکالا جائے. تو اس پھر ناک سے کوئی پتلا پانی، کوئی گاڑھا پانی اس صورت میں اخراج ہوتا ہے. تو یہ اس کی بیسکلی اناٹمی اور فزیولوجی ہے. تو یہ ہوتا. اب سمٹمز کیا ہوتی ہے؟ سمٹمز لاتعداد ہیں. آپ کی ہیڈ ایک ہو سکتی ہے، گلا خراب ہو سکتا ہے، بخار ہو سکتا ہے، باڈی ایک ہو سکتا ہے. میں دوبارہ ڈاکٹر سجاد قائی صاحب کی طرف آؤں گا. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ اس کے علاوہ انفلوئنزا اور کورائی کے علاوہ بھی موسم سرما میں کیا کیا بیماریاں ہو سکتی ہیں جن سے ہماری عوام کو احتیاط کرنی چاہیے؟ بیماری تو کوئی بھی ہو سکتی ہے، لیکن ان سے ریلیٹڈ میں کھانسی کی بات کرنا چاہتا ہوں. اور اس کے نتیجے میں کھانسی ہو جاتی ہے، بخار بھی ہو جاتا ہے. سیزن میں تو کوئی بھی بیماری ہو سکتی ہے. ڈائریا ہو سکتا ہے، ڈیسینٹری ہو سکتی ہے، ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے، نمونیا گرمیوں میں بھی ہوتا ہے، سردیوں میں بھی ہوتا ہے. یہ سیزن کی قید کوئی نہیں ہے بیماری کے لیے. لیکن ان سے ریلیٹڈ جو بات ہے وہ بخار اور کھانسی، یہ دو چیزیں مسٹ ہوتی ہیں. ان کے ساتھ کسی کو ہوتی ہیں، کسی کو نہیں بھی ہوتی. ایک چیز میرے ناظرین کے ذہن میں آ رہی ہے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ کوئی بھی بیماری کسی وقت بھی ہو سکتی ہے، کوئی موسم کی قید نہیں، کوئی سیزن کی قید نہیں. تو حالانکہ موسمی بیماریاں بھی ہوتی ہیں اور سردی میں بیماریاں بھی ہوتی ہیں. اگر ہمارے گھروں میں سردی میں گرم چیزوں کے کشتے بنا کے کھائے جاتے ہیں، دالیں بناتے ہیں، پنیریاں بناتے ہیں اور السی کی پنیاں بناتے ہیں، یعنی کہ یہ ساری گرم اشیاء کھاتے ہیں کہ جسم کو بچانے کے لیے، تو سردی سے بچانے کے لیے. اس کے علاوہ اور بہت سارے لوگ آگ جلاتے ہیں، الاؤ وہ سیک رہے ہوتے ہیں جسم کو گرم کرنے کے لیے. یعنی کہ یہ سارا کچھ موسم سے بچاؤ ہے. یقیناً اگر یہ سارا کچھ نہ کیا جائے تو اس کے بھی اثرات تو ہوں گے. اس پہ روشنی 100% ہوں گے وہ. اس پہ روشنی ڈالیں. ہاں، جب آپ نیچر کے خلاف جائیں گے، سردی کو چھوڑیں، اگر گرمی کے موسم میں آپ گرم چیزیں کھائیں، اپنے آپ کو تیز دھوپ ہے جہاں پر گرمی زیادہ پڑتی ہے تو آپ کو سٹروک ہو سکتا ہے. اس کے سائڈ افیکٹ ہوں گے. جب بھی آپ نیچر کے گیسٹ جائیں گے، آپ لوگ پیدا کیے قدرت نے، یعنی کہ سردی میں گرم آپ کے لیے فروٹس آ گئے، فروٹس ہیں، قدرت نے اس کا بندوبست بھی کیا ہوا ہے موسم کے لحاظ سے. تو ہمارے لوگوں کو چاہیے کہ گرم کپڑے بھی یوز کریں. گرم کپڑے تو مسٹ. دیکھیں ہر آدمی اچھی ڈائٹ افورڈ نہیں کر سکتا. اسے کہیں جی کہ ڈرائی فروٹ بہت زیادہ آسمان کو ان کی قیمتیں پہنچ چکی ہیں، عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہے. لیکن گرم کپڑے، ساکس پہنے، اگر زیادہ سردی ہے دستانے، اگر بائک پر جا رہے تو پھر اس کو سر پر بھی ٹوپی یا ہیلمٹ یا کوئی چیز مفلر وغیرہ استعمال کرنا چاہیے. یعنی کہ سردی سے بچنا بھی ضروری ہے، بہت ضروری ہے. اب سردی اس کے دونوں سے وہ تو ضروری. دیکھیں آپ سر ہم تو کر رہے ہیں نیچر کی بات ہے، نیچر کے خلاف جائیں گے تو نقصان ہوگا. ناردرن ایریاز میں جاتے ہیں، وہاں پہ جانور دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بال بڑے بڑے رکھے ہوئے ہیں. تو یہ نیچر جو ہے پروٹیکٹ کرتی ہے آپ کو اپنے آپ. یعنی کہ وہ صرف آج تو ہم ذکر کر رہے ہیں سردی کا. اب دیکھیں کہ ہماری ہومیوپیتھک میں سردی کی دوائیاں بھی ڈفرینٹ ہیں، بلکہ مخصوص دوائیاں ہیں کہ آپ جنوری، فروری، دسمبر کی یہ دوائیاں اگر آپ 3-4 یوز کریں تو آپ بچے رہتے ہیں. جی عقیل صاحب، اپنا ڈاکٹر جمیل صاحب آپ بھی کوئی روشنی ڈالیں. جی، اس میں جو سب سے اہم جو پہلو ہے وہ یہی ہے کہ سردی سے بچنا ضروری ہے، اور کیسے. سب سے بڑی بات تو یہی ہے کہ کیسے بچا جائے. تو گرم کپڑے تو مسٹ ہوتا ہے، ہر بندہ گرم کپڑوں، خاص طور پہ زیادہ تر سردی اٹریکٹو کرتی ہے اس کے بچوں کے اوپر.
بچے خاص طور پہ زیادہ ہوتے ہیں، حالانکہ وہ انہوں نے پھرنا ہوتا ہے پانی ٹھنڈی ہوا ذرا سی لگی، امیونٹی کم ہے، نمونیا ہو گیا، چلو بچوں کی، اور خاص طور پہ ننگے پاؤں بھی پھرتے ہیں، اس کی اکثر احتیاط نہیں، اگر ساکس وغیرہ بھی پہنی بھی ہوں تو وہ اکثر پانی میں چلے جاتے ہیں، اس میں بھی ہوتے ہیں، اس کی احتیاط بچوں کی، اور بچے اس میں زیادہ انوالو ہوتے ہیں، اور اکثر آپ ہاسپٹلس وغیرہ میں بھی دیکھیں گے تو یا بوڑھے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا امیون سسٹم کسی کا کم ہوتا ہے، کسی کا زیادہ بھی ہوتا ہے، بچوں کے بعض کا ایسا بھی امیون سسٹم ہوتا ہے۔ یہی اگر بات روکے ہیں تو ہم تو ڈاکٹر صاحب کو کہیں کہ آپ ذرا زیادہ گرم کپڑے استعمال کیا کریں، لیکن ہاں ایک وہ کرنا چاہیے، کرتا احتیاط ایک کرتا اور ہوں۔ چیز دیکھی ہے کہ اکثر لوگ ان سے نا بچوں کو پیک کرتے ہیں تو آپ سر اور چسٹ کو سر چسٹ کو زیادہ پیک کیا جاتا ہے بنسبت پاؤں کے، تو میری نظر میں تو یہی ہے کہ پاؤں بھی خصوصی طور پہ بچے کے پاؤں زیادہ ڈھانپنے چاہیے بنسبت سر کے، کیونکہ بچہ زیادہ ہیٹ اپ سر سے ہی ہوتا ہے، اور نوزیا جس کا بہ رہا ہو بچے کا تو اس کا اگر سر ڈھانپیں گے تو وہ نوزیا اس کا بہنا رکے گا نہیں اور مزید خراب ہو سکتا ہے۔ اور اچھا ڈاکٹر صاحب کوئی ادویات بتائیں؟ ادویات لا تعداد ہیں سر، ہومیوپیتھی کا یہی تو فن ہے۔ مثلاً آپ 5 سمٹم 5 میڈیسن۔ جی بالکل، میں اسی طرف باقی میں آگے جاؤں گا ڈاکٹر میں صاحب۔ اسی طرف آ رہا ہوں۔ نکس وامی کا ایک بہت اچھی ریمیڈی ہے، لیکن اس کی کنڈیشن یہ ہے کہ اگر پیشنٹ کو چل لگے اور گیسٹرک ایشوز ہوں تو نکس وامی کا نہیں، جو سب سے پہلی میڈیسن ہے کہ آپ کو پہلا اٹیک ہوا ہے تو اس میں کون سی؟ وہ اگر آپ کو کولڈ ایکسپوجر ہے تو ایکونائٹ، یعنی کہ ہم بات تو کولڈ ایکسپوجر کی کر رہے ہیں، وہ ایکونائٹ ہے۔ ٹھیک ہے جی، ایکونائٹ کی یہی کنڈیشن ہے کہ اگر آپ سڈن سردی لگ جائے جس کو مطلب نزلہ زکام یا ٹھنڈی ہوا میں آپ گئے ہیں واپس آئے کولڈ ایکسپوجر افیکٹ ہو گیا ہے تو آپ ایگری کرتے ہیں اس سے؟ جی ہاں بالکل جی ایگری کرتا ہوں کہ ٹھنڈ میں دسمبر جنوری فروری میں آپ ٹھنڈی ہوا میں کہیں گئے ہیں واپس آئے ہیں تو اگر آپ کو کوئی فیلنگ ہے کچھ بھی فیل ہونا شروع ہے تو آپ ایکونائٹ فوری طور پر اس کی 2-3 خوراکیں لے لیں تو انشاءاللہ محفوظ رہیں گے آپ۔ دوسری میڈیسن پوٹینسی آپ کون سی؟ 30 جی، ایکونائٹ میں 30 چونکہ ہارڈ۔ آپ بھی 30 کے تجربہ یا آپ اوپر بھی چلے جاتے ہیں؟ 200 پہ بھی چلا جاتا ہوں، 1 ڈوز دے کے 200 پہ بھی چلے جاتے ہیں، پیسے زیادہ لیتے ہیں نا۔ جی اس کے علاوہ جی بیلاڈونا ہماری بڑی اچھی ریمیڈی ہے۔ بیلاڈونا میں چسٹ کے ایشو اور گلے کے عوارض مطلب شامل ہو جاتے ہیں، اور اس میں بیلاڈونا کی ایک پہچان یہ ہے کہ پیشنٹ سرخی کی طرف جا رہا ہوتا ہے اور ہائی فیبر، اور جو ہیڈیک ہوگی وہ تھروبنگ ہوگی۔ نہیں، اب پیشنٹ سرخی کی طرف جا رہا ہے، اب ایک پیشنٹ آپ کے پاس شام کے ٹائم پہ آیا ہے، اس وقت آپ اس کو نہیں اندازہ کر سکتے کہ سرخی اس پہ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی، یا ڈاکٹر صاحب جو میرے جیسا بوڑھا آدمی اس کی نظر نہیں کام کر رہی کہ اس کی سرخی کہاں پہ آ رہی ہے، میں دیکھوں گا جی ناک سے پانی بہ رہا ہے، کوئی اور سمٹم بیلاڈونا چھینکیں آ رہی ہیں نہیں آ رہی، ناک سے پانی بہ رہا ہے، بخار کا سمٹم بتائیں جی؟ بخار ہائی گریڈ فیور ہوگا نہیں، اگر اس کو بخار ہے تو اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہوں مخصوص علامت ہے، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہوں گے، چہرہ اور سر گرم ہوگا، اس کی ایک مخصوص علامت ہے۔ اگر آپ کے پاس پیشنٹ یہ بتائے تو آپ پھر سرخی نہ دیکھیں، سرخی ڈیفینیٹلی اس کی سرخی ہوگی نہیں، اگر آپ دیکھ نہیں پا رہے نا، اگر آپ کو نظر نہیں، پھر اس کو ڈاکٹر کو کلینک نہیں چلانا چاہیے کہ وہ اگر دیکھ نہیں سکتا تو نظر کمزور ہے، نہیں، یہ تو پیشنٹ کے ساتھ زیادتی ہوگی اگر اس کی نظر کمزور ہے، اینک نہیں رکھتا، پیشنٹ میرے جیسا کالا ہے تو اس میں سرخی کہاں نظر آئے گی؟ چہرہ تو گرم ہوگا، چہرہ تو اس کا گرم ہوگا نا، چہرہ گرم۔ اب آپ جیسا مریض ہے تو دور سے پتہ چل جائے گا، چہرہ گرم ہوگا اس کا، چہرہ گرم ہوگا۔ جی آپ کوئی اس میں میڈیسن آپ کے خیال میں کیا ہو سکتی ہے؟ ایکونائٹ بیلاڈونا بڑی اچھی میڈیسن ہے، تو آپ کیا یوز کرتے ہیں؟ ایک میڈیسن کوئی بھی ان کے ساتھ یوپیٹوریم پر بھی یوز کر سکتے ہیں، وہ تو اگر بہت اچھی جسم درد ہو تو بالکل جسم درد کا بہت زیادہ، یعنی کہ اگر جسم درد ہے پیشنٹ کا، دردوں کے ساتھ آیا، باڈی پین کے ساتھ آیا تو اس کو ہم یوپیٹوریم پر بھی یوز کروا سکتے ہیں۔ اور سر بلکہ درد بھی اس کے ایسے ہوتے ہیں جیسے کسی نے اس کو مارا پیٹا ہو، ہلکے دردوں میں نہیں، بہت زیادہ اس میں بے چینی بھی ہوتی ہے۔ پھر اگر کسی نے بینتوں سے مار نہ کھائی ہو کبھی تو وہ کیسے بتائے گا کہ مجھے بینتوں سے مارا؟ اس کو پھر مار کے بتائیں نہیں، وہ اس کو بتا دیں گے، وہ جب اس کو ہوگا نا وہ خود بتائے گا کہ میرا جسم ٹوٹ رہا ہے۔ سر ٹوٹنا اور ہے، یہ جو ڈاکٹر صاحب نے ٹوٹنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ بریکن جس کو انگلش میں کہتے ہیں، جسم ٹوٹ رہا ہے، دردیں ہو رہی ہیں اس کو،
وہ کہے گا شدت سے درد ہو رہا ہے. بات میرا سوال وہی ہے کہ مریض کو میں کہوں کہ کیا تجھے ایسے فیل ہو رہا ہے جیسے تجھے بینتوں سے مارا ہے, اب وہ کہے مجھے تو بینتوں سے کبھی یہ مار آپ نہیں سے پڑی. پوچھنے ضرورت پڑ, پیشنٹ خود کہے گا جی کہ میرا جسم بالکل اس طرح ہے کہ جسے مارا پیٹا ہوا, جیسے لڑائی ہوئی ہے میری, کس نے مارا. ٹھیک ہے, لڑائی نہیں, میں تھوڑا سا ذرا اس کو کور اپ کرنے کی اس کے لیے پھر آپ نکاح کی ضرورت پڑے گی کہ لڑائی ہوگی تو پھر آپ نکاح اور بات کریے, کرنا بھی ضروری ہے اس کے لیے. بات دوسری طرح ہاں سے. جی. تو اگر اس کو ایک دو میڈیسن اور جو سمٹم پر بڑا اچھا کام کرتی ہے, اگر اس کو نزلہ زکام لگے, چلو ہم اس کو فلو اور کوریزا کے بجائے یہ کہہ دیتے ہیں نزلہ زکام ہے, جیسے ہم بند کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں اسٹوڈیو میں, تو یہاں اس کی چھینکیں, ناک سے پانی, آنکھوں سے پانی اگر شدت سے آ رہا ہے تو ایلیم سیپا 30 میں, اور اگر وہ باہر سے اندر آتا ہے, گرم جگہ پر بیٹھتا ہے, ہیٹر کے پاس بیٹھتا ہے, تو پھر اس کو آرسینک البم 30 میں دینی چاہیے. آرسینک البم میں بے چینی اس میں مطلب ہوگی, لیکن گرمی سے اس کو افاقہ بھی ہوتا ہے, گرم چیز سے, پیے گا وہ گرمی سے اور گرم جگہ پر اس کو ہوگا. یعنی کہ اگر میں اور ڈاکٹر عقیل صاحب اس کو آگے بڑھائیں کہ آپ نے فرمایا کہ آرسینک البم جو میڈیسن ہے, اس کا جو مریض ہے وہ گرم جگہ پہ آ کے ریلیکس محسوس کرتا ہے, حالانکہ گرم جگہ, گرم جگہ ہی بولا میں نے, یعنی کہ گرم جگہ پہ ریلیکس ہوتا ہے, اور گرم, حالانکہ وہ ٹھنڈا پانی پیتا ہے اور گونڈ گونڈ پیتا ہے, وہ سمٹم آپ اس کا اگنور کر رہے ہیں. سمٹم تو اس کے کافی ہیں, نہیں, اس میں بے چینی ہے, وہ ایک جگہ پر سٹل ہو کر نہیں بیٹھ سکتا, وہ کروٹیں بدلتا رہے گا, ہماری طرح سے آرام سے بیٹھ اس طرح نہیں بیٹھ سکے, کبھی لیفٹ سائڈ پر ہوگا, کبھی رائٹ پر ہوگا, تو وہ بے چین ہے نا, بے چین ہے. اگر چیئر پر ہے پھر بھی کبھی وہ ایسے ہو جائے گا, کبھی ایسے ہو جائے گا, پانی بھی کم تھوڑا تھوڑا پیے گا, پھر اس کو شام کے وقت زیادہ ایگریویشن ہوتی ہے, آدھی رات کے بعد وہ تو پھر اس کے یعنی کہ ٹھنڈ میں زیادہ ہو جاتا ہے, ہم تو صرف ابھی بات جبکہ سلفر میں ٹھنڈ میں کمی ہوتی ہے. سلفر میں ایک اور بڑی مزیدار چیز ہے, سلفر ہم مس کر رہے ہیں, آپ نے ذکر چھیڑ دیا, سلفر میں ناک ضرور بند ہوتی ہے جی رات کے وقت, تو اگر سلفر میڈیسن میں ناک ضرور بند ہوگی. نہیں, اس میں تو نیٹرومیول بھی بڑی اچھی ہے, لیکن سلفر سردی میں سرکاری میڈیسن برننگ کے ساتھ ناک بند ہوگی, ساتھ میں تھوڑی تھوڑی ایچنگ ہو رہی ہوگی. نیٹرومیول جو ہے نا اس میں ایگریویشن ہوتی ہے, گرمی سے ایگریویشن ہوتی ہے اس کی, یہ بھی دیکھنا پڑے گا. یہ صرف ہومیوپیتھی ڈاکٹر یہ ریکمینڈ کر سکتے ہیں کہ آیا اس کو نیٹرومیول دینی ہے, وہ بھی آپ جیسا سینئر, اور سینک دینی ہے. نہیں, جونی جو محنت کرتے ہیں یہ کسی کی میراث نہیں, جو محنت کرے گا وہ اپنی معراج کو پہنچے گا. تو اس میں یہ عام پبلک, وہ کہتے ہیں نا گیم آف تھرون ہے, یہ جو محنت کرے گا وہ پائے گا. میں ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں آپ کو, سکھ کا نہ سنائیے گا. پاکستان کے ڈسٹرکٹ گجرانوالہ کا واقعہ ہے. ایک گجرانوالہ کا ایک بڑا پسماندہ چھوٹا سا گاؤں ہے, میں نام نہیں لیتا کیونکہ وہ ڈاکٹر صاحب ابھی ماشاء اللہ یاد ہیں. تو وہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ بڑے غریب گھر سے تھے, اور بڑی چھوٹی سی جو گاؤں میں ایک نیچ برادری سمجھا جاتا ہے, حالانکہ ایسا اسلام میں تو نہیں ہے, اس سے وہ بلانگ کرتے تھے. تو جس کو کمی لوگ بولتے ہیں, وہ کمی برادری سے تھے, اور تھے بھی اتنے غریب کے گھر کے, صحن کی چار دیواری بھی نہیں تھی. میٹرک پاس کر لیا کسی طریقے سے, تو شلوار قمیض بھی پہننے کو نہیں تھی, تہمت باندھی ہوئی تھی اس بچے نے. گجرانوالہ کے کسی کالج میں داخلہ کے لیے چلا گیا کہ میں نے ہومیوپیتھی میں داخلہ لینا ہے. تو اس کی کنڈیشن دیکھ کے تو اس کو حالانکہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ آئیں, جتنے بھی آتے ہیں داخلہ دیتے ہیں, تو انہوں نے اس کو داخلہ نہیں دیا اس کی کنڈیشن دیکھ کے کہ تیرے جیسا بندہ داخلہ ہوگا, اپنی شکل دیکھی ہے. تو وہ بڑا مایوس ہو کے جا کے تو باہر زمین پہ بیٹھ گیا. تو وہ بچہ آیا تو کوئی پھر اور اس کا وہ بھائی آیا پرنسپل صاحب کا, تو وہ اس نے پوچھا تو یہاں کیوں بیٹھا ہوا ہے, کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں داخلہ لینے آیا ہوں, تو مجھے نکال دیا ہے, داخلہ نہیں دیا کہ میری ظاہری حالت میں, حالانکہ میں فیس دوں گا, جیسے بھی کر کے دوں, مزدوری کروں. تو اس نے کہا اچھا دے گا فیس دے گا؟ اس نے کہا دوں گا. وہ جناب وہ اندر لے گئے, انہوں نے پرنسپل کو کہا اپنے بھائی کو کہ داخل کر لو, داخل ہو گیا. بعد میں اس کے پاس کتابوں کے پیسے نہیں تھے, اس نے مزدوری کر کے, مزدوری بھی اس نے یہ کی کہ
गधे लिए और ईंटों के भट्टे से वो गधों पे ईंटें लाद के गांव में डिस्ट्रीब्यूट करता, जहाँ भी डिमांड होती। तो वो करके उसने पैसे इकट्ठे करके तो DHMS कर लिया, और उसके बाद स्टडी उसने की, किताबों का कीड़ा बन गया। इतना कीड़ा बना कि उसने DHMS करके नॉलेज लिया, अपने ही गांव में उसने क्लिनिक खोला और फ्री खोला। शुरू में लोग उसकी शक्ल देख के तो उसके बाद दवाई लेने नहीं आते थे, तो लोगों के तरले करता रहा कि मुझसे दवाई दें, फ्री लें, दवाई लें। बस फिर जो भी कोई खातून बच्चा लेके आई है, उसे दवाई ली है, मीठी गोलियां दी हैं, वो बच्चा ठीक हो गया। अल्लाह ने उसके हाथ में इतनी शफा और इसको इतना नॉलेज दिया कि गांव का कोई एक बच्चा, कोई बूढ़ा, कोई बाबा ऐसा नहीं था जो उससे दवाई लेता था तो ठीक हो जाता था। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसने फिर अपना क्लिनिक बना लिया, कमर्शियल हुआ। फिर हुआ ये कि वो अभी सुबह घर में होता था तो बाहर 200 मरीज़ उसके दाएं बाएं देहातों से उसके क्लिनिक के बाहर कपड़े बिछा के बैठे होते थे, 200। ये सच्चा वाक़या है। उसके बाद वो बड़े नवाबों की तरह बेहतरीन कपड़े पहन के फिर आता था, आके मरीज़ देखता था तो शॉपर भर के पैसों के लेके जाता था। 10 साल के अंदर 2015 तक की मैं बताऊँ, 2015 तक उस गांव में जिसका वो सबसे नीचे वाला कमी, गरीब कमी था, वो सबसे बड़ा चौधरी बन गया। अल्लाह ने उसको ऐसा अरूज दिया, अल्लाह ताला ने शफा रखी। उस गांव में सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी उस बंदे की, सबसे ज़्यादा घर उस बंदे के, सबसे अच्छा घर उस बंदे का, सबसे अच्छी गाड़ी उस बंदे की, उस होम्योपैथी डॉक्टर की। सादगी उसमें वैसी थी, लेकिन हालत उसकी सारी चेंज हो गई कि 25-25 दुकानों की मार्केटें उसने बनाई अपने ही कॉलेज में, अपने गांव में। तो फिर उसको बड़े बड़े लेवल पे जनाब उसको बुला के लेक्चर दिलवाए जाते रहे। इल्म किसी की मिरास नहीं है। उस बंदे ने इंसाफ किया, दयानतदारी से पढ़ा, दयानतदारी से सीखा, और उसने अरूज आया अल्लाह पाक ने। मैंने उस बंदे का अरूज देखा और उसको स्टोरी भी उसने मुझे सुनाई कि मैं ऐसे ऐसे हालात से गुजरा और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। तो और जनाब दवाइयाँ तो मेरा ख्याल है जलसीमियम भी इसमें आती है, ब्रायोनिया भी इसमें दवाई आती है। ये अगर मैंने तो वैसे सीधा एक कॉम्बिनेशन बनाया होता है। सर्दी में जब आती है मैं उसमें एकोनाइट 30 डाल लेता हूँ, आर्सेनिक 30 डाल लेता हूँ, बेलाडोना 30 डाल लेता हूँ, फेरमफॉस डाल लेता हूँ, ब्रायोनिया डाल लेता हूँ और जलसीमियम डाल लेता हूँ। ये 5-6 दवाइयाँ मैं इकट्ठी करके डाल के रख लेता हूँ। आंखें बंद करके मैं क्लिनिक पे हूँ, मैं ना हूँ, जहाँ मर्जी हूँ, जो मरीज़ आए मैं कहता हूँ इसको वो कतरे डाल के दे दो, अल्लाह पाक शफा देता है। तो यकीनन आज का प्रोग्राम हमारी पब्लिक को यकीनन पसंद आया होगा। ख़ास करके हमने इसके लिए जो दवाइयाँ, ये 5-6 दवाइयाँ आप लोगों ने तजवीज़ कर दी हैं। अगर किसी भी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर के पास सर्दी में किसी भी मर्ज़ में आप जाते हैं तो होम्योपैथी आपको मायूस नहीं करेगी, बशर्ते कि डॉक्टर क्वालिफाइड होना ज़रूरी है। क्वालिफाइड होम्योपैथी डॉक्टर के पास जाइए। कम्युनिटी ऑफ होम्योपैथ पाकिस्तान भी इसी तर्ज पे चल रही है। इसका हमारा मैनिफेस्टो भी यही है कि पाकिस्तान में क्वालिफाइड होम्योपैथिक डॉक्टर तैयार किए जाएँ। हमारा प्रोग्राम ज़रूर देखिएगा, हमें फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमारा सेल नंबर है 0333 422 9502 0333 422 9502। आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। अगले हफ्ते एक नए प्रोग्राम के साथ इंशाल्लाह आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। तब तक अपना, अपने गिरदोनवा, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों का ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। होम्योपैथी जिंदाबाद एंड पाकिस्तान पाइंदाबाद।